اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 کے سوالات اور جوابات ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 18 پر رکوع نمبر 6 کے سوالات اور جوابات موجود ہیں۔ مشقی سوالات، اضافی معروضی سوالات اور ان کے جوابات۔ رکوع نمبر 6، سوال نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کوسچن کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ آپ نے جیسے رکوع نمبر 6 پڑھا ہے، رکوع نمبر 6 کی جو پہلی آیات ہیں انہی ہی میں سے یہ کوسچن بنایا گیا ہے، اور اس کے اکارڈنگ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا جواب، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں درج ذیل کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کفار کے ساتھ ہو تو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کفار کے ساتھ ہو تو ثابت قدم رہو۔ دوسرا کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، کہ جب میدان جنگ میں کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اور تیسرا کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کہ میدان جنگ میں جب تم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو جنگ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جیسے اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جنگ کا طریقہ وضع فرمایا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور چوتھا کام جو میدان جنگ میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 2، میدان جنگ میں دوران جنگ کن کاموں سے منع کیا گیا ہے؟ میدان جنگ میں دوران جنگ کن کاموں سے منع کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کوسچن 1 میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، آپس میں تنازع، جھگڑا، لڑائی نہ کرنا۔ اگر تم آپس میں لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، تنازع کرو گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم ہمت ہار جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا جو نصیب ہے وہ جاتا رہے گا، تمہارا جو فتح اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے وہ شکست میں بدل جائے گی۔ ایک کام یہ کہ آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم ہمت ہار جاؤ گے
اور تمہارا نصیب جاتا رہے گا، اقبال جاتا رہے گا، یعنی تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل جائے گی۔ دوسرا جو کام نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ باتروں و ریا الناس، کہ اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نہ آؤ، یعنی آکڑ خانی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے میدان جنگ میں نہ آؤ۔ اور تیسرا کام جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ دکھاوا نہ کرو، یعنی جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو میدان جنگ میں 3 کام ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نہ آؤ اور دکھاوا نہ کرو۔ عزیز بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ آپ نے رکوع کے اندر پڑھا تھا کہ میدان بدر میں شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے ساتھ میدان بدر میں جنگ میں شریک ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ آسمانوں سے اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا، یہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو آگے جواب، شیطان کا رد عمل، غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ فرشتوں کو دیکھ کر شیطان الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس کا جواب تھا کہ شیطان کا رد عمل یہ تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ فرشتوں کو جب اس نے دیکھا تو شیطان الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہنے لگا کہ انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سوال نمبر 4، کفار جنگ کے لیے اپنے گھروں سے کیسے نکلے تھے؟ سوال نمبر 4، کفار جنگ کے لیے اپنے گھروں سے کیسے نکلے تھے؟ تو یہ آپ نے عزیز بچوں پڑھا تھا کہ کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے غرور اور تکبر کرتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ سوال نمبر 5، انی ارا ما لا ترون سے کیا مراد ہے؟ انی ارا ما لا ترون سے کیا مراد ہے؟ انی ارا ما لا ترون سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد، جواب، اس سے مراد غزوہ بدر میں شیطان کا رد عمل ہے کہ جب شیطان نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس وقت شیطان نے یہ جملہ کہا کہ انی ارا ما لا ترون، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عزیز بچوں، یہ تھے رکوع نمبر 6 کے کوسچن اور اس کے آنسر۔ تو اس کی ہوم ورک ڈائری مشکل الفاظ کے معنی ٹیکسٹ بک سے یاد کرنے ہیں، کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں ایکسرسائز میں لکھے ہوئے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مختصر مشقی سوالات اور جوابات نوٹ بک پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اضافی مختصر معروضی سوالات و جوابات یاد کرنے ہیں۔ عزیز بچوں، ان تمام کوسچن اور آنسر کو اچھے طریقے سے اگر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جب پیپر میں کوئی بھی ان میں سے کوسچن آتا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
اللہ کریم سب بچوں کو کامیابی والی زندگی سے ہمکنار فرمائے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ۔